السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج سپریم کورٹ میں 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خط پر پروسیڈنگز ہوئی اور دیکھنا یہ تھا کہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کر کہاں جاتی ہے۔ بہت سی بحث ہوئی۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا 3 ہائی کورٹس کا خط پڑا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پریشرز نہیں، بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ پریشرز ہیں، یعنی ہر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پریشرز ہیں۔ بلوچستان والوں نے تو بڑی خوبصورت شاعری کے ساتھ اور کوٹس کے ساتھ اس کا آغاز کیا۔ یہ میرے سامنے وہ خطوط موجود ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کم از کم دیے گئے ہیں اور دوسرے کورٹس کی جانب سے۔ تھوڑا سا حال بتا دیں کہ انٹرفیرنس ہوتی کس قسم کی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے انٹرنل انٹرفیرنس کا، اندرونی انٹرفیرنس کا یا مداخلت کا کی طرف اشارہ کیا کہ اندرونی طور پر ججز یا سپریم کورٹ کی جانب سے اس مختلف عدالتوں میں کس طرح مداخلت ہوتی ہے۔ If you want a true independent court, then the civil judge in Makran should be as powerful as the Chief Justice of Pakistan. How dare the Chief Justice of Pakistan interfere in his working? When we devise mechanisms for interference, such as monitoring judges, that is undermining the independence of the judiciary. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws, we undermine the independence of the judiciary. We should also call about self-accountability within the judiciary. And has there not been خود احتسابی کا ذکر کیا اور بالکل ٹھیک کیا کہ صرف پریشرز باہر سے نہیں آتے، اندر سے بھی آتے ہیں۔ اس بحث میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جنہیں باہر کے پریشرز دیکھ لیتے ہیں، اندر کے پریشرز تو ججز نے خود ہینڈل کرنے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے جو آج کل بابر ستار صاحب کے خلاف کیمپین چل رہی ہے، متعدد بار اس کیمپین کا ذکر کیا، کیسے سرکار کی جانب سے وہ ڈیٹا ریلیز کیا گیا اور بابر ستار صاحب کے خلاف ایک بڑی ہینیس، بڑی خراب قسم کی ایک کیمپین اس وقت چل رہی ہے۔ Since the last hearing, what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data, which cannot be accessed by a private person, was put on the social media. Even his green card was mentioned, and he was opposed by the judges from within and from outside because he was independent. It is the external, the state is to protect the judges and independence of judiciary. When it becomes the aggressor, which each high court is saying, اسٹیٹ بیکمز دی اگریسر۔ اگر ریاست اگریسر بن جائے، اگر یہ جملہ ہم پورا کر پاتے تو انہوں نے کہا کہ اگر ریاست یا اس کے آرگن، بعد میں یہ کہا اگر اگریسو ہو جائیں تو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم اور سرکار پر اور بھی الزامات لگائے کہ یہ جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار سرکار خود ہے۔ the agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. منصور علی شاہ صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بینچ پر بیٹھ کر کی۔ یہ اس قسم کی گفتگو ہے جو ہمارے جو سارے لوگ مہمان بیٹھے ہیں، ہم دوست لوگ بیٹھے ہیں، شاید ہم روز کرتے ہیں اس طرح کی گفتگو، یا بہت فریکوینٹلی کثرت کے ساتھ یہ گفتگو ہمارے درمیان بھی ہوتی ہے۔ Why is it یہ فون ادھر رکھ دو، اس فون کو ادھر رکھو، فون کو ادھر رکھ کے بات کرو، ادھر آ جاؤ ادھر بات کرو، اس کمرے میں نہیں بیٹھو اس کمرے میں باہر نکل کے بات کرو، یہ کوئی سن لے گا، فون کچھ ہو جائے گا۔ What kind of a state are we running that I have to put my phone away, I cannot talk to anybody، اس کمرے میں کچھ ہو سکتا ہے، اس کمرے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ What kind of a culture is this that I'm scared all the time that somebody is recording me, somebody is watching me؟ پڑھے نا وہ 1984 جارج آرویل کا The Big Brother is watching، what is going on؟ ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں، حافظ احسان صاحب موجود ہیں، ابو ذر سلمان نیازی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے۔ اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے جس کو ہم کوشش کریں گے دیکھنے کی۔ سیاسی پہلو یہ ہے کہ سیاستدان اس سارے میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیجنا ہو، کسی کی بیڈ بکس میں ہو، تو اس کا اعلیٰ کار کون بنتا ہے؟ سیاستدان۔ سیاستدان کیسے ججز کی تصویریں لگا کے ان کو جلسوں میں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور یہ جو خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یا دوسرے ججز نے، جو بات پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے کی، میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ بھی سن لیں۔ اٹارنی جنرل صاحب جب پڑھ رہے تھے کہ پہلے دباؤ آیا، اس کے بعد نان اسٹیٹ ایکٹرز افغانستان کی جانب سے دھمکیاں آئیں، کیا کہا اٹارنی جنرل نے؟ سنیے۔
Some of the participants, judges, have expressed and shared the trauma which they underwent due to interference by the intelligence agencies when some political cases came up for hearing before the bench, which was presided over by them. They have also complained about the direct approach to them by the members of intelligence agencies seeking favor in decision of political cases. However, when the matter was decided impartially, they received light threats through non-state actors from the neighboring country Afghanistan. The matter was also discussed with the counter-terrorism department with no progress. Similarly, this fact. हाफिज साहब, ये जाहिर आप किसी नुकरे तो लगेगा, सवाल बहुत से उठ रहे हैं। मैं जाऊंगा कि क्या हाई कोर्ट के रूल्स भी बनाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, हुकूमत का किरदार क्या है, लेकिन आज की प्रोसीडिंग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है कि काफी सीरियस चार्जेस लगाए, बार बार लगाए जा रहे थे? देखिए काशिफ, मैं आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसको मैं 3 एंगल से देखता हूं। एक उसका एंगल ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस मैकेनिज्म पे बात की गई और होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है। दूसरा उसके अंदर बात ये की गई है कि बावजूद इस चीज़ के अंदर के जुडिशियल इंटरफेरेंस है, उसके साथ साथ जो इंटरनल जुडिशरी के इंटरफेरेंस है उस पर भी बात आई है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से, वो कॉम्प्लिसिटी, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग बैठ के या जुडिशरी के अंदर बैठ के अलाकार बनते हैं, और उसका इजहार जो है वो आपके धरना जजमेंट की तरफ भी गया, वो आपके जो 4, 5, 6, 7 रिव्यू आए थे उसके ऊपर भी गया, रिव्यू को बिठा के रखा, बैठ गए उसके ऊपर, रिव्यू नहीं फिर उसके बाद ये आया गया कि कॉम्पोजिशन ऑफ बेंचेस पे भी बात की गई, फिर उसके बाद आया गया कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग वाला मामला भी जो है वो आया, और एक जो डिस्क्रिप्शन का इशू आया हुआ है स्ट्रक्चर्ड किस्म का, उसके ऊपर भी बात की गई कि ये चीजें अगर 2 साल पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आता तो उसको स्ट्राइक डाउन हो जाना था। अब ये अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हाई कोर्ट में क्यों नहीं? वो होना चाहिए ना, यही वो एक चीज है। अतहर मिनल्ला साहब के टाइम सीनियर प्यूनी जज बेंचेस बनाते थे और सारा कुछ करते थे, ये पहले भी था, जो कि जस्टिस आमिर फारूक खुद थे। अब उन्होंने सारा मामला अपने हाथ में रखा हुआ। यही वो इशू है कि अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक प्रोसेस जो है हाई कोर्ट्स के अंदर होता तो आज ये नौबत नहीं आनी थी जो आई हुई है, कि जिसके अंदर सिलेक्टिव ऑफ बेंचेस, फिक्सेशन ऑफ केसेस का इशू ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीजें ये हैं कि कुछ चीजें एग्जेजरेशन भी इसके अंदर आई है। बस जिस तरह एक ये कहा गया कि जी 76 साल से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके अंदर इंटरवेंशन है, जिसको चीफ जस्टिस ने डिनाई किया। आपके वहां पे 6 चीफ जस्टिस बैठे हुए थे और पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था, इन सारों के 10-10, 12-12 साल का जुडिशरी का टेन्योर है। उन्होंने कहा कि जी हमारी तो मुदाखलत कोई नहीं है उस चीज के अंदर, हमें तो किसी ने नहीं कहा, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है और मैं एज ए चीफ जस्टिस भी परफॉर्म किया है और अब भी कहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है। अब जो हाई कोर्ट्स के भी अंदर आपकी चीजें आई हैं, जो चीजें आई है उसके अंदर एक जनरल बात की गई है कि जी प्रेशर है, एक्सटर्नल है, कोई फैक्ट्स को पॉइंट आउट नहीं। अब इसका काशिफ हल क्या है? हल अभी आता हूं, एक सेकंड पहले जरा सेंस ले लेना कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स टुडे। और जो आपने जिक्र किया कि अतहर मिनल्ला साहब ने कहा 76 साल, चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं जी मेरे दौर में नहीं है। अब और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं एज ए चीफ जस्टिस भी मैंने काम किया है, ये अब भी है, मेरे पे तो कभी किसी ने नहीं कहा। जी, वो मसला यह कि बहुत सारे केसेस के फैसले आज जो अभी कुछ अर्से पहले हुए हैं उन सारों के ऊपर तनकीद आज से शुरू हो गई है। अमूमन लोग इंतजार करते हैं कोई जाएगा, कोई बदलेगा, फिर देखा जाएगा। वो इद्दत तक रात 12-12 बजे तक प्रोसीडिंग्स चलेगी। ये जजेस ही है ना कहीं ना कहीं। ये फैक्ट मुतअद्दिद केसेस, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो आपके सामने कि किस तरह चले, पिछला टेन्योर ये हो या ये टेन्योर, लेकिन किसी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन सजाओं को अपहोल्ड किया हो या किसी हाई कोर्ट ने किया हो, प्रेशर क्यों है? नहीं, प्रेशर क्यों हो? नहीं, अगर जज आपने बनना है तो फिर आप प्रेशर को असर्ट करें। आपके पर प्रेशर हो क्यों? नहीं, सर ये क्या आर्गुमेंट है कि वो प्रेशर डालेंगे? आपने अगर जज बनना है प्रेशर डालें। कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना कि मैं बगैर किसी डर के काम करूंगा, निकाल दे उस चीज को ना, मैं बगैर किसी सर अतहर मिनल्ला साहब ने कहा ठीक कहा कि जब रियासत खड़ी हो जाए उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। व्हाट डू यू थिंक? ये जो प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, क्या ये जज को लेना चाहिए? प्रेशर होने नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या लिखा हुआ कि डरा के काम कराना है? ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना। तो आप किसी से पूछे ना, आज देखिए ये तो लिखा हुआ ना कि डरना नहीं है। आज सारे जो थे, आज जो आपके सामने थे, उन्होंने तो नहीं कहा जनाब। कहा ना सर, मसला ये कि कहा जब 76 साल कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे पे नहीं, क्योंकि अतहर साहब ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलाई तो उसका बड़ा कॉन्फिडेंस होता था साइलिन को भी, जो हमारे जैसे लोग जब जाते थे रिलीफ लेने, अरे बैठा हुआ दे देगा, तगड़ा आदमी खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर अब हमने बहुत से अदवार देखे सर, हम भी यही है ना, जाना पड़ता है, इधर ही अदालतों में जाते हैं। हल अंदरूनी इंटरफेरेंस भी है, बैरूनी इंटरफेरेंस भी है, बट यू नो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर बात हुई है।
اور کیا ہائی کورٹ کے رولز بھی سپریم کورٹ بنائے اور اس انٹرفیئرنس کو ختم کرنا چاہے؟ وہ اندرونی مداخلت ہے یا بیرونی؟ کاشف بھائی 76 سالوں سے اس ریاست کا نظام بگڑا ہوا ہے. اس ریاست کو جس طریقے سے ہم چلاتے آ رہے ہیں بطور ایک سیکیورٹی سٹیٹ، اب اس کی ہم لمٹس کو پہنچ گئے ہیں. اب یہ ریاست مزید اس طرح نہیں چل پائے گی. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. ہمیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. اگر ہم نے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، عوام کے نمائندوں کو موقع دینا پڑے گا، اس ملک کے نظام کو چلنے دینا پڑے گا. یہ جو جج صاحبان کے جو خطوط ہیں، ان جج صاحبان کے خطوط کے اندر اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں. انہوں نے افسران کا ذکر کیا ہے کہ جو افسران ان کے اوپر پریشر ڈالتے رہے، اور آپ ان کے ساتھ جو بیتی ہے ذرا اس پہ غور تو کریں کہ یہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کہہ رہے ہیں، ایک کے بردر ان لا کو اٹھا لیا، اس کو الیکٹرک شاکس لگے، اس کے اوپر تشدد کیا. ایک جج صاحب جو ہے وہ ہسپتال پہنچ گئے، ایک گھر کیمرے نکلا ہے، کیمرے نکلا. یہ کوئی معمولی باتیں؟ پھر ابھی جو اس کے اندر جو جوابات کے اندر پشاور ہائی کورٹ نے اور اٹارنی جنرل کا آپ نے سنایا بھی ہے، انہوں نے جو ایک بات کی، یہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جب امپارشل ہو کے فیصلے دیے، ان فیصلے دینے کے نتیجے میں ہم نے جب بات نہیں سنی تو ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے افغانستان سے دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. یہ کیا مذاق ہے؟ اس طرح ریاستیں چلائی جاتی ہیں؟ یہ جو ججز ہیں یہ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ یہ ہمارے پاکستانی ججز ہیں. یہ کوئی ہائی کورٹ کوئی کسی ہمارے غیر ملک کی ہائی کورٹ ہے؟ یہ ہمارے اپنے ملک کی ہائی کورٹ ہے. لیکن اس کا کرنا کیا؟ آگے بھی چلے نا ذرا، میں آپ کی باتیں ساری میں یہ سب سنا چکا اسی لیے کہ یہ گفتگو ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے ماضی میں ججز کو دیکھا ہے رلتے ہوئے بھی. یہ مانتے ہیں نا اس بات؟ جی بالکل. تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ ہماری بھری پڑی ہے کہ جس میں ہماری جو ہم یہ لفظ جس کو اندرونی مداخلت کو ہم اسٹیبلشمنٹ لفظ کہتے ہیں نا، اس اسٹیبلشمنٹ لفظ کے معنی جو ہیں یہ ہے کہ اس کے اندر عدلیہ بھی شامل ہے. کب عدلیہ استعمال نہیں ہوئی، کب عدلیہ نے اپنا کندھا نہیں دیا؟ اس ملک کے اندر سویلین ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرز کو پھانسیوں تک پہ چڑھایا گیا. یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. لوگوں کو کوڑے مارے گئے اس ملک کے اندر، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، سیاسی گورنمنٹس کو انڈرمائن کیا گیا، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے. نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بنایا گیا، عدالتیں خاموشی سے بیٹھ کر آج تک دیکھ رہی ہیں. 2 سال بعد جا کر ضمانتیں لے لیتی ہیں. 2 سال جس شخص نے اندر گزار دیے اس کا کیا قصور تھا، اس کے خاندان والوں کو کیا قصور تھا؟ عدالت ہر چیز میں شامل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے. لیکن اگر یہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ جو اٹھ کر سامنے آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ نو مور، تو کیا اس نو مور کو ہم یہ کہہ کر رد کر دیں کہ پیچھے ایک تاریخ ہے اس لیے ہم نے ان کی بات نہیں ماننی؟ کسی چیز کی ابتدا کہیں سے تو ہونی ہے، کہیں سے تو چلنا پڑے گا، کہیں سے تو کسی نے نہ کرنی ہے. تو یہ جو ان 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا، باقی جو 3 ہائی کورٹس کے سے انہوں نے تجاویز منگائی، انہوں نے کوئی مختلف بات کی؟ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور ہم اس بات سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ جو جج صاحب کا آپ نے کلپ سنایا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم فون ادھر رکھ دیں ادھر رکھ دیں، ہم یہ کیسے ملک میں رہ رہے ہیں؟ ہم سب اس چیز سے گزرتے ہیں، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ ہم اشارہ نہیں کرتے. ہم نے کہاں پہنچا دیا اس ملک اور وہ جیسا کہ فون ادھر چھپا لو، باہر چھوڑاؤ، ضروری بات کرنی ہے، یہ تو پاکستان کی ہم اور ڈیلی کرتے ہیں. اس کے اندر جو سیاستدانوں کا عمل ہے، جو آپ ایک بات کر رہے تھے، سیاستدان اپنا کندھا فراہم کرنے کے لیے وہ بھی ہمہ وقت تیار بیٹھے. میں ابھی صرف سیاستدانوں پہ آنے لگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 6 ججز نے خط لکھا، سنا دیتا ہوں. لا منسٹر نے پریس کانفرنس کی جس کا ذکر آج اطہر من اللہ صاحب نے کیا. سوال پوچھوایا گیا یا پوچھا گیا کہ یہ مس کانڈکٹ ہے. انہوں نے کہا اس کا بھی فیصلہ کرنا. جس طریقے سے ٹون میں کہا اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مس کانڈکٹ ہے. لیکن بہرحال کاشف بھائی یہ سن لے ذرا کہ سیاستدان کیا کرتے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیجیے. میں آپ کی اوپینین جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کانڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا؟ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ کیا یہ مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں؟ میں آج کے اس پریس کانفرنس میں بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے. اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے، اور یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. سیاستدان، میں ذرا اس پہ گھوم کے واپس آتا ہوں آپ کے پاس. پالیٹیشین ہر ایک اپنے مفاد کی لڑائی لڑتا ہے. یہاں پہ یہاں جس طرح انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف ایجنسیز نہیں ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی سول بیوروکریسی ہے. اور جب سیاستدانوں کو جس کو سوٹ کرتا ہے فائز عیسیٰ کے خلاف، جیسے فائز عیسیٰ کے خلاف چلا جاتا ہے ریفرنس، کسی کو سوٹ کرتا ہے دوسرے ججز کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں.
یہ کب ختم کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک ایک کر کے ساروں نے کام کرنا پڑے گا نا, یہ کوئی ایک تو نہیں کرے گا. یہ دیکھیں کاشف, سمپل سی بات ہے. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہمیشہ جج وہی ٹارگٹ ہوتا ہے, اس کے خلاف کیمپین بھی اسی کے خلاف سٹارٹ ہوتی ہے. سن لینا, میں ابھی ادھر ہی آ رہا ہوں. ہمیشہ سٹارٹ اسی کے خلاف ہوتی ہے جو ایسا فیصلہ کرتا ہے جو اس ملک کے پاورفل کوارٹرز کو پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ جو ریفرنس تھا قاضی فائزہ کے خلاف وہ نہیں فائل کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ بھی اور بھی پٹیشنز جو آتی ہیں ججز کے خلاف, اب آپ دیکھ لیں کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے اس ملک کے اندر جو کچھ سرکلز کو نہیں پسند آتا تو کیا ہوتا ہے, اس کے خلاف کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, اور اس میں سب یوز ہوئے ہیں, سب نے کرٹیسائز بھی کیا ججز کو. تو کیونکہ پرابلم کیا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن نے ایک اسکیم دی ہوئی ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آپ کے سائلنٹ فیچر ہے کانسٹیٹیوشن کا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جوڈیشری نے ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اگر اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, جوڈیشری کا مین مقصد کیا ہے, اس نے جوڈیشل ریویو کرنا ہے. کوئی ایگزیکٹو ایکشن ہے, اس کو بتانا ہے یہ ٹچ ٹون آف دا کانسٹیٹیوشن میں ٹھیک ہے غلط ہے. اگر وہ بتائے گی کہ یہ غلط ہے تو اس کے بعد اگر ایگزیکٹو اس کو انفلوئنس کرے گی تو دیٹ مینس آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کر رہے ہیں. کچھ پرنسپلز ہیں, اس پہ میرے خیال سے سارے پولیٹیشینز کو بیٹھ جانا چاہیے کہ ان چیزوں پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. دیکھیں میں بتاؤں آپ سبق سیکھ لیا. میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں بابر ستار صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی جب وہ جج بن رہے تھے تو اس پہ بڑا پوز کیا پی ٹی آئی نے. ٹھیک ہے, کچھ سب نے نہیں, دیکھیں میں بتاؤں کچھ لوگوں نے پوز کیا, کمیٹی ممبرز نے پوز کیا, کچھ لوگوں نے پوز کیا, لیکن وہی جج اب آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. آج آپ کی آنکھوں کا تارا یہ کہنا, دیکھیں دس از اے میٹر آف پرنسپل ناٹ پرسنل میٹر آف لائکس اور ڈس لائکس. اس وجہ سے ججز وہ بٹھائیں, وہ بنائیں, ان کو سپورٹ کریں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ نہیں کھڑے. اب لائکس ڈس لائکس سے باہر آ جائیں, کیونکہ کل کو اگر یہ پی ایم ایل این کے میرے محسن بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کل کو اگر ان کو بھی پرابلم آئے گی تو میرے خیال سے بابر ستار صاحب ان کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. تو اس وجہ سے ایسے ججز ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں آپ کے. ٹھیک, یہ دیٹ کائنڈ آف اے جج. لیکن رانجھا صاحب, یہ میں نے بھی آپ کو لا منسٹر سنا ہے, یعنی ججز جو دلیر ججز باہر نکلے, جن کو آج کہا کہ بریو ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ, کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی. آپ کے لا منسٹر صاحب یہ اشارتاً کہہ رہے تھے کہ یہ تو مس کانڈکٹ ہے, یہ خط کیسے لکھ سکتے ہیں. یعنی پولیٹیشین دیکھ رہا ہے کہ یہ ججز کا خط آج ہمیں سوٹ نہیں کر رہا, کیونکہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی طور پر ہو رہا ہے وہ ہمارے مخالف کو دبانے کے لیے ہو رہا ہے, اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں, تو ہمیں اب ججز کے خلاف یہ بات کرنی ہے, ہم ان ججز کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. آخری کب ختم ہوگا رانجھا صاحب یہ سیاست میں مجھے کیا سوٹ کرتا ہے, مجھے کیا سوٹ نہیں کرتا؟ کاشف بھائی, پہلی بات جو یہاں پہ سارے ممبرز ایک بات کر رہے ہیں جس پہ مجھے ساروں کا کنسنسس نظر آ رہا ہے, وہ اس بات پہ ضرور ہے کہ جو اپ رائٹ ججز ہیں, نو میٹر کہ کس پارٹی کا ٹینیور چل رہا ہو اور کون سی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ہو اور گورنمنٹ ہولڈ کر رہی ہو, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو کئی ججز جو تھے جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو مختلف ریلیف دیتے تھے, تو ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کی جاتی تھی, اور غلطیاں تحریک انصاف کی طرف سے بھی کافی زیادہ اس طرح سے ہوئی ہیں, بلکہ ججز کا نام لے کے اور ان کے بچوں تک کو کہا گیا کہ اسکولوں میں جائیں تو ان کے بچوں کو بھی آپ ذرا یاد رکھیں, ان کے بچوں سے بھی یہ بات کریں. اور سر آپ لوگوں نے تو جلسوں میں تصویریں لگا کے ان کو تنقید کی ہے, تو یہ تو سب نے کیا, میں نے سیدھے کہا ہر سیاسی جماعت نے یہ کام کیا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہم سارے کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً, کہ اگر کوئی جج آپ کو ریلیف دے دیتا ہے تو آپ جس کو دے رہا ہے اس کے لیے وہ اچھا, جس کے خلاف دے رہا ہے اس کے لیے وہ برا. اب کئی دفعہ پچھلی دور حکومت میں ہم پروڈکشن آرڈرز لینے جاتے تھے, انہی 6 ججز میں سے کئی لوگ جو تھے, انہی میں سے کئی لوگوں نے میں ایک دفعہ خود مجھے نیب گرفتار کرنا چاہ رہی تھی, تو میں کوشش کی کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بار کا ممبر تھا, تو یہی 2 ججز جو انہی بینچ میں بھی تھے, جن میں سے بھی وہاں پر تھے, تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ رانجھا صاحب آپ کو تو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے, اور مجھے کہا کہ آپ کہا تھا کہ مجھے کوئی نیب نے بتایا نہیں تھا کہ میرے نوٹس میں میرے پہ الزام کیا ہے, اور مجھے پتا تھا کہ شہزاد اکبر کو انسٹرکشنز ملی ہوئی تھی عمران خان کی طرف سے کہ جیسے میں نے پیش ہونا ہے مجھے وہ 3 مہینے والا جو ہوتا ہے پیریڈ 90 ڈیز کا, اس کے لیے اریسٹ کر لینا تھا, تو مجھے ریلیف نہیں ملا. بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور حکومت اور بینچ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں, جب حکومتیں اور بینچز ایک پیج پہ نہیں آتے تو چیزیں خلاف. حکومت اور بینچ ایک پیج پہ کیوں آئیں؟ دیکھیں اس میں میں مطلب یہ کیا ہے کہ ہم اور وہ آپ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں, یہ آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ آ جائیں,
کبھی عدلیہ اور حکومت ایک پیج پہ, مطلب آپ نے حکومت نے ہر ایک کے ساتھ ایک پیج ہی رکھنا اپنا کہ یار آپ ہمیں ریلیف دیتے رہے, کانسٹیٹیوشن نے پیج ڈفرنٹ کر دی ہے, ٹرائیکاٹمی, سیپریشن آف پاور, لیکن آپ کہتے ہیں ایک پیج سے رہی, ایک پیج پہ ہوں گے تو کام خراب ہو جاتا ہے. ہاں وہی نا, دیکھیں میں آپ کو سیپریشن آف پاور کا ہی بتا رہا ہوں نا, کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ یہ کچھ ججز, بلکہ ان میں سے وہی تھے قاضی فائز عیسیٰ, اکیلے سنگل آؤٹ ہوئے تھے, وہ اپنی لڑائی اکیلے لڑ رہے تھے, باقی یہی ججز تھے, یہی پی ایم ایل این تھی اور یہی ہمارے لوگ تھے. ہم میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے, انہی ججز میں سے جو 6 بریو ججز ہیں, ان میں سے ایک کے آگے میں خود پیش ہوا تھا اور مجھے یہ ریلیف ملا. لیکن اب بات یہ نہیں سر, آپ پرسنلائز بات کر رہے ہیں نا, بات لارجر ایشو ہے. ایک چیز تو ہم نے ساری مان لی کہ پریشرز ہیں, پریشرز رہے ہیں, بہت سے لوگ کمپلیسٹ رہے ہیں, بہت سی عدلیہ کے ججز کمپلیسٹ رہے ہیں, ان کے کردار بڑے مشکوک ہیں, انٹرنل انٹرفیرنس ہے, ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہے, یہ سب باتیں تو اب سامنے آ گئی تھینکفلی فائنلی. نیازی کا جس طرح ایک شعر ہے نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی. ایز اے انسٹیٹیوشن جوڈیشری کو جس طرح نا جو اس کا جو بھی مفہوم ہے, ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے, آج وہ آپ نے لبادی صاحب کا شعر پڑھا, وہ بھی اسی طرح آیا نا, وہ بھی اسی طرح. میں یہ سمجھتا ہوں کاشف ایز اے نہیں, دیکھیں ایک سیکنڈ آپ بتائیں, انٹرفیرنس جو ہے وہ انٹرفیرنس کیا 76 ایئرز سے جس طرح ایک پرسپشن بنا ہوا ہے جوڈیشری کا, وہ پرسپشن ٹھیک ہے؟ کیا اس ملک کی جوڈیشری نے ڈیلیور کیا ہے؟ کیا اس ملک کی جوڈیشری نے عام آدمی کے لیے سٹینڈ کیا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر 20 سال سے جو کیس پڑے ہوئے, نہیں پریشر نہیں ہے, پریشر ہونا نہیں چاہیے, اگر ہے تو آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے. اور اس اسرٹ کا آج کا پروگرام سر اس بات پر نہیں ہے کہ عدلیہ نے اپنا کام ٹھیک سے کیا یا نہیں کیا, نہیں یہ حصہ ہے نا. ہم سب مانتے ہیں سر, ایک سیکنڈ, ہم سب مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا, تبھی پاکستان اس جگہ ہے کہ آج دادے کا کیس پوتا لڑ رہا ہے. یہ عدلیہ کی وجہ سے ہے نا جی, یہ پینڈنسی آف کیسز. آج کا کیس, آج کا پروگرام اس بات پر ہے کہ یہ جو پریشرز ہیں یہ ٹھیک ہیں, یہ غلط ہیں, ایکسٹرنل کنٹرول, اور یہ جو پریشرز ہیں یہ ختم کیسے کرنے. یہ 2 طریقے ہیں اس کے. ایک یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر آپ اپنی ایلیویشن کا پروسیس جو ہے اس کو ٹھیک کریں, آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لے کے آئیں. دوسرا یہ ہے کہ جو چیف جسٹسز کی ڈسکرپشن ہے اس کو آپ ریگولیٹ کریں. آپ صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ جن کا کام نہیں ہے ججوں کے اوپر پریشر ڈالنا وہ نہ ڈالیں؟ نہیں مصطفیٰ, وہ تو تیسری سچویشن نہیں. دیکھیں مجھے آپ مجھے بتائیں ان سے کلیئرنس کیوں لیتے ہیں؟ جب کانسٹیٹیوشن میر تقی میر صاحب نے بڑا پیارا بولا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا. اگر پاکستان کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ میرے دور میں کوئی کمپلینٹ نہیں ہے تو میں مان جاؤں. کیا آپ ملک کے 5-6 چیف جسٹسز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یا دوسرے جو آپ کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہے نا کہ وہ یہ کہے کہ جی پریشر, تاکہ بات سامنے تو آئے نا. یہ اس طرح کی چیزیں انورٹرز کے اندر, اور انورٹرز کیوں آتی ہیں, وہ اس لیے آتی ہیں اگر ہائی کورٹ کا اسلام آباد کے چیف جسٹس جو تھے وہ فل کورٹ میٹنگ بلا لیتے, انٹرنلی چیزوں کو ڈیسائیڈ کر دیتے, یا جس طرح ان کے پیونے کہہ رہے تھے کہ فکسیشن آف کیسز کے اندر سپریم کورٹ کا پروسیس, آپ بار بار سپریم کورٹ کی ورکنگ میں خرابیاں نکال رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر پریشرز کچھ اور ایشو ہے. آپ دھمکیاں لگ رہی ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں فون کے اوپر, میری بات سنیں, کتنا سیلیبریٹ کیا رانجھا صاحب آپ لوگوں نے جب ایک ساس کا فون ٹیپ ہوا تھا. یہاں تو ساسوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں پاکستان میں. وہ جی اس کی ساس ہے, کیسے پتا ہے؟ نہیں, کیونکہ جنہوں نے فیلڈنگ لگائی تھی ان کو پتا تھا کہ کون ہے. جب پھر اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ویڈیو لیک کمیشن بنایا اور اسی چیف جسٹس کو بنایا, تو اسی سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا. اور اس کے ٹی او آرز میں یہ نہیں تھا کہ کس نے ریکارڈ کیا, ابھی بھی یہ یاد رکھیں, اس کے ٹی او آرز میں یہ نہیں تھا کون لوگ ہیں جنہوں نے ریکارڈ کیا. ابھی بھی کاشف یہ ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے ریکارڈ کیا. ابھی بھی یہ ہے کہ وے فارورڈ, یہ بابر ستار صاحب وے فارورڈ کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو پروو کریں اور اس کے اندر لوگوں کو ہیلڈ رسپانسبل کریں تاکہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں نہ ہو. بابر ستار صاحب اس کو پروو کرنا چاہ رہے ہیں تو پی ٹی اے نے کہا ہے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں. نہیں, ملک کا چیف جسٹس کرنا چاہے, ملک کا چیف جسٹس اور 2 چیف جسٹس پروو کرنا چاہیں تو تیسرے دن آپ آرڈر کر دیتے ہیں کہ نہ اس کے لیے ٹی او آرز منگائے نا. ٹی او آرز میں کیا یہ ٹی او آر تھا کہ کن لوگوں نے ریکارڈ کیا, ان کو پکڑے ذرا. بریک لے لوں ذرا, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھ لیتے ہیں. ناظرین بریک واپس. ویلکم بیک ناظرین. جو آج کی پروسیڈنگز تھی سپریم کورٹ کی, اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو پریشرز کی بات ہو رہی, واٹ اباؤٹ انٹرنل پریشرز جس کا ذکر کیا آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب.
جو پریشرز ہیں, مانیٹرنگ جج کا انہوں نے ذکر کیا, JIT بنانے کا کہا, اس میں ایجنسی کے لوگ ہیں, یا ایک اور ذکر انہوں نے کیا کہ کیوں ویٹنگ ہوتی ہے ایجنسی کے ذریعے. یہ بات درست ہے. دیکھیں, ہمیں سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت ہمارا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا کوئی پیرنٹ قانون موجود نہیں ہے. دے آپریٹ ان گرے ایریا. ہمیں ایک قانون بنانا پڑے گا, ان کی اوور سائٹ میکنزم بنانا پڑے گا. اب یہ جو واقعات ہیں, یہ واقعات غیر معمولی واقعات. جسٹس افغان صاحب نے منگائے ہیں آج, کیا انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اگلے پوزیشن میں ان کو لے کے آئیے. چلے وہ چیزیں آ جائیں گی سامنے, لیکن ایک اوور سائٹ میکنزم وہ ضروری ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ورکنگ کو دیکھنے کے لیے. دیکھیں, ہمارا جو فنڈامنٹل فلا میرے خیال میں اس ملک کے اندر ہو گیا ہے کہ پالیسی جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں ہم نے سب کچھ افغانستان ہے وہ سارا کا سارا انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے ہینڈل کیا جا رہا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا, اس طرح ملک نہیں چل سکتا. یہ سیکیورٹی سٹیٹ جو پچھلی ہماری 4 دہائیاں گزری, اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. 2 سپر پاورز یہاں آ کر گھس گئیں, اس کی وجہ سے سیکیورٹی سٹیٹ یہاں پہ اسٹرینگتھن ہو گئی. ڈیموکریسی کو انڈیا کا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہم نے ملک کو درست کرنا ہے. اور اگر ہم نے درست کرنا ہے تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں سے نہ صرف اجتناب کرنا ہوگا, اگر ملک کو ٹھیک راہ پہ ڈالنا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. سیاستدانوں کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. آج جو ابھی دیکھیں نا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہوا, ٹھیک ہو جائے گی, شاید اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو جائے. ساری قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہوا, پیچھے سے پرچی آئی, ریفرنس فائل کر دیا. آج یہ جو حکومت بیٹھی ہے, یہ حکومت کو خود سے کچھ کرنے کی کوئی جرت رکھتی ہے؟ آج سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر اکٹھے ہوں. آپ کو مس کانڈکٹ کا بیان سنا ہے نا. جی ہاں, سیاستدانوں کا اکٹھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے جو آج حکومت میں ہے, اور یہ وقت, یہ تاریخ کا پہیہ پاکستان میں 12 دفعہ ایسے گھوما ہے, سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے تو آج جو حکومت میں ہے وہ کل دوبارہ زیر اعتاب ہوں گے. کل جو کمپلین کرتے تھے اپنی گرفتاریوں کی, آج وہ نعرے مارے اور کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں ہیں, عدلیہ ہے. دیکھیں, میں بطور سیاستدان اگر میرے اوپر کوئی مقدمہ بنتا ہے, جیسا بھی بنے, حکومت نے بنا دیا, میں اگر عدالت میں جاتا ہوں تو میری توقع تو یہی ہے کہ وہاں سے مجھے انصاف ملے گا, وہاں سے مجھے پروٹیکشن ملے گی. آپ میڈیا سے ہیں, اگر آپ کے اوپر کوئی انڈیو پریشر ڈالتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی بھی یہی توقع ہوگی کہ یار میں عدالت کے پاس ریلیف لینے جاؤں گا تو وہاں سے مجھے انصاف تو ملے. وہ انصاف کا ادارہ جب وہاں پر جج منصف رو رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس ادارے کو ٹھیک کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے سیاستدانوں کی. اور اسی وجہ سے تمام سیاستدان دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ سارے معاملے کو عدلیہ کی جھولی میں ڈال کر سیاستدان سب خاموش بیٹھے. اس کے مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی ہے اس کے اوپر, پیپلز پارٹی کی کیا ہے اس کے اوپر, لے لیتے ہیں پی ٹی آئی کی پالیسی لے لیتے ہیں نا. تو یہ جو حکومت کے اندر آج جماعتیں ہیں وہ ساری خاموش بیٹھی ہیں کہ جناب یہ عدلیہ کا معاملہ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا معاملہ ہے, یہ خود آپس میں ڈیل کر لیں, ہم اس سے دور رہیں. آئی تھنک جیسے مندوخیل میڈ دس کامنٹ کہ پھر سیاسی مقدمات نہ لایا کریں, کہ وہ سیاسی مقدمات آتے ہیں اس کے ساتھ پریشرز بھی آتے ہیں, اور سیاستدان اس کا اگر ایک سیکنڈ, اس کا اگر جو ٹریگرنگ پوائنٹ دیکھیں جو پچھلے 2 سال کے اندر ہے, اگر ایک پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, اور وہ نوٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر جو آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے وہ ہوا, اگر قاسم سوری وہ رولنگ کو جو ہے انڈو نہ کرتے اور معاملہ سپریم کورٹ کے اندر نہ جاتا, اور سپریم کورٹ کا جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر نہ آتا, اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس کو ڈیزالو نہ کیا جاتا, پنجاب کے الیکشنز کا ایشو نہ آتا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ بار بار ہر چیز جو ہے ہم پولیٹیکل کوسچن, گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہو, بل والا ایشو ہو, کوئی مقام ہم عدالتوں کے اندر جاتے ہیں تو عدالتوں کے بھی تو نروز ہیں نا جی. جب آپ بار بار جب سیاسی معاملات جاتے ہیں تو پریشر آن کرتے ہیں, اگر یہ چیزیں اپنی پارلیمنٹ کے اندر یا اپنی نیگوسیشنز کے اندر کر لیں تو یہ نوبت ہی اس طریقے سے, اور وہ نوبت جو ہے ایک آرگومنٹ آپ کا جسے میں اتفاق نہیں کرتا, سیاستدان سیاسی فیصلے کرتے ہیں, کسی نے اسمبلی توڑنی ہے. سنیں قاسم سوری والی بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا خیال ہے میں نے اسمبلی توڑنی ہے, آپ کو یہ ایکٹ ہو سکتا ہے پسند آئے. قاسم سوری کے بعد کاشف ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو گیا تھا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ نہیں کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا سیاسی فیصلہ غلط ہے. وہ کا فیصلہ سیاسی طور پہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, آئینی طور پر ٹھیک نہیں, تو پھر اس کے بعد ملک آئین کے مطابق چلے گا, کسی کی خواہش کے مطابق نہیں چلے گا. سپریم کورٹ کو آپ نے اپروچ کیا تو سپریم کورٹ کو اسرٹ کرنا چاہیے. آپ کو بھی پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے تھے تو نہیں ہونے تھے, اسرٹ کرنا چاہیے. سر سپریم کورٹ نے اسرٹ کیا نا, تاریخ دی ہوئی تھی 14 مئی کی تاریخ دی, اس کے بعد جب ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیا نہیں کرانے. جب دوسرے چیف جسٹس سے اسرٹ کیا تو 8 فروری کی ڈیٹ آئی نا سر.
اس وقت دینے کا سارے تیار ہو گئے, دل تھا دینے کا تو دے دی, جب دل نہیں تھا دینے کا تو نہیں دی. لیٹس بی آنسٹ نا یار, مجھے وہ کہانیاں تو نہ سنائے کہ جو الف لیلا کی کہانیاں, یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب نہیں دینی تھی تو نہیں دی, جب دینی تھی دے دی, مہینے کا اوپر نیچے ہو گیا. 4 ماہ ایکیڈیمک کیوں کرے؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر سب کو ٹرسٹ ہونا چاہیے, جب ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے اس کا سولوشن کس نے نکالا؟ کوئی ڈیویشن نہیں تھی. نہیں, ڈیویشن یہ تھی نا کہ اگر گورنر جو ہے ڈیٹ نہیں دے رہے یا الیکشن نہیں ہو رہا, سر وہ تو سالو ہو گیا تھا نا, 14 کی تاریخ کورٹ نے دی تھی, تو سپریم کورٹ نے دی تھی. کسی نے کنٹیمپٹ فائل کی, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی. نہیں یہ نہیں, پھر اس طرح نہ کر. رانا صاحب, سیاسی جماعتوں کا کردار بدلے گا یا یہی رہے گا؟ کیونکہ آپ کے اوپر بھی یہ کہیں نہ کہیں بات آنی چاہیے کہ یو پلے بال, آپ اپنے کندھے دیتے ہیں. دیکھیے سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے, بات سیدھی سی ہے کہ جو کانسیپٹ سیپریشن آف پاور کا ہے وہ تو کانسیپٹ جو ہے اسی کو پریویل کرنا پڑے گا. اور لیکن کئی ایسے کنٹروورشل ایشوز ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ سے چلے جاتے ہیں جوڈیشری کے سامنے, اور جوڈیشری کو پھر وہاں پہ اپنی جو نروز ہیں وہ بھی دکھانی پڑتی ہیں, اور وہاں پہ جوڈیشری کو جو اپنی سپریمیسی ہے اور جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی انفورس کرنا پڑتا ہے, اور وہاں پہ اس کو ان بائسڈ جو ہے ایک رویہ وہ بھی دکھانا پڑتا ہے. تو یہ تو پھر کئی معاملات اس قسم کے ہیں جو معاملات سیاستدان آپس میں نہیں طے کر پاتے, لیکن سیاستدانوں کو بالکل آپس میں معاملات کو طے کرنا, اپنی داڑھی اگر وہ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے پارلیمنٹ میں اپنے مسائل حل نہیں کریں گے. جس طرح آپ دیکھیں تحریک انصاف کہتی ہے جی اسی گل کرنی ہے, ایسی گل جی آرمی چیف نہ کرنی, ہم نے بات کرنی ہے تو ہم ڈائریکٹلی فوج سے بات کریں گے, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یا وہاں پہ جو بھی پروسیس ہے اس کو ہم نہیں مانتے نا, ہم ادھر بات کریں گے. یہ بھی غلط رویہ ہے نا. تو یہ ماضی میں یہ ہوتا ہے, ماضی میں جب ہم ان سے بات کرنا چاہتے تو اس وقت ہم میں سے بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہوں, تو یہ پوری ایک ہسٹری ہے. لیکن آگے اگر اپنے فیوچر کو کریکٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کو, سیاستدانوں کو, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنے اور ڈیلیں بند کرنی پڑیں گی. سر ڈیل جب آپ کسی جگہ کرتے ہیں پھر ان کے باتیں ہی ماننی پڑتی ہیں, یہ لیٹس بی آنسٹ, جب کریں گے تو ماننی پڑیں گی. پتہ نہیں ہوگا آپ کو, تو پتہ ہی ہوگا. بالکل پتہ. تو یہ بتائیں کہ پھر اگر مذاکرات سیاستدانوں نے کرنے ہی ہیں جی تو آپس میں کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں کاشف صاحب اس پہ نا ایز اے میٹر آف پرنسپل بات کروں گا. اگر کوئی کام کسی ادارے نے کرنا ہے تو وہ وہی کام کرے جو اس کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. دس از دا سولوشن. آپ کا کیا انٹل دیہی میرا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے یہ بیان نہیں دیا ایز اے پارٹی کہ ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے یا ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے ٹو سارٹ آؤٹ آل دا میس. وائی کانٹ یو ٹاک ٹو دا گورنمنٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ سے بات کرنے کی بات اصولی ایشوز پر, اصولی ایشوز پہ یہ ہے. اگر فار انسٹنس انہوں نے کوئی لیجسلیشن لے کے آنی ہے فار انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو بالکل ہمارے ساتھ اتنا الٹا پلٹا پڑا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے, لیکن کہیں گے یار لیٹس ڈو اے چارٹر آف ڈیموکریسی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بیسس جو ہو نا وہ بھی ٹھیک ہوں. اگر ایک حکومت جو 70 سے بات شروع کریں گے دیکھیں نا میری بات سنیں. وہ 2018 میں کہتے تھے آپ کے بیسس ٹھیک نہیں ہے, آج آپ 2024 میں بیسس 70 سے 75 سیٹیں اگر فارم 45 سے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے. اگر آپ نے وہ چوری کیا ہے اور اس کے بیسس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب اس وقت حکومت چلا رہے ہیں, کیا وہ اسلام آباد میں اپنی مرضی کا آئی جی اپوائنٹ کر سکتے ہیں, چیئرمین سی ڈی اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ تو میڈم پنجاب میں آپ کو بھی پتہ ہے نا. اور محسن نقوی صاحب کس کے کینڈیڈیٹ ہیں مجھے بتائیں. میری بات اس وقت پی ٹی آئی کے ایشو سے میں باہر آ رہا ہوں. میں ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ سے یہ بات دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نا, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت آپ until and unless اگر آپ کے ادارے جو ان کے آئین کے اندر جو ان کا کردار لکھا ہوا ہے اس سے باہر آ کے کام کرے گا تو اس ملک نے ٹھیک نہیں ہونا. دس از دا سولوشن. اور ہمارا یہی موقف ہے اس میں. ہم نے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھ کے بات کرنی ہے, ان سے کوئی ڈیل کرنی. ہم کہتے ہیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب 2 سے 3 دن میں باہر آ جائیں گے. جس طرح کا اس نے میک شیور کرنا ہے کہ یہ سارے اپنی جگہ جوڈیشری نے خود کرنا ہے نا, یہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کو خود لینی پڑے گی. آج چیف جسٹس صاحب لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے, بار بات کر رہے تھے. اظہر صاحب نے کہا ماننا تھا. اچھا مجھے ابھی آئین بتا دیں. نہیں آپ آئین دیکھیں,
آئین میں کیا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ابھی؟ عمل نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں جب تک آپ کے پاکستان از این اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری. بالکل بڑے قانون بنا دیے سارے اس پر عمل کوئی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, جوڈیشری آپ کے آئین کے اندر انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے. پرابلم ہے کوئی مانتا نہیں ہے, کوئی آپ کے ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام نہیں کر رہے. دس از دا پرابلم. لاز ہیں, کانسٹیٹیوشن بھی ہے, بنیادی حقوق بھی ہیں, لیکن وہ کدھر ہے, نظر کہاں ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. عمل نہیں ہو رہا. اطہر صاحب نے کہا کہ 2016-17 جب یہ کہا نا لیجسلیشن کریں چیف جسٹس پاکستان نے, تو اطہر صاحب نے کہا کہ جی لیجسلیشن کا فائدہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ 2016-17 میں آپ کی حکومت تھی؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا پھر آپ روک نہیں سکے انٹرفیئرنس کو یا جو بھی میڈلنگ ہو رہی تھی اس ٹائم؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتے قانون بنانے سے نہیں ہوگا. یہ اگر آپ قانون بنا بھی دیں گے اس پر عمل کس نے کرنا؟ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ قانون ہر چیز کا بنا ہوا. اب اگر کوئی ماننے سے انکار کرتے اس کا کیا کریں؟ لیکن کیوں نہیں بیٹھتے آپس میں؟ یہ رانجھا صاحب, یہ نیازی صاحب آپس میں بیٹھے ہیں, سیاستدان اپنے مسئلے آپس میں بیٹھ کے حل کریں, تب بھی مسئلہ ملک آگے چلے گا. کاشف بھائی, میرے خیال میں اس سارے سیاسی نظام میں جو سب سے بڑا ڈیڈ لاک ہے نا, معذرت کے ساتھ, وہ تحریک انصاف کے رویے کی وجہ سے. تحریک انصاف نے ولنگنس نہیں دکھائی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے. بڑے بڑے مواقع آئے کہ جہاں پر ساتھ بیٹھا جا سکتا تھا اور بیٹھنا ضروری بھی تھا. جب پاکستان بھارت جنگ ہو گئی اس ماحول میں بھی انہوں نے ساتھ اپوزیشن کے بیٹھنے سے انکار کر دیا. جنرل باجوہ کو آ کے سارے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بریفنگ دینی پڑی. یعنی جو آپ کا یہ جو رویہ ہے کہ جس میں آپ نے ان کو ادر کر دیا ہے, ادرائزیشن ان کی کر دی ہے, ان کو چور ڈاکو بنا کر رکھ دیا, اور اپنے نیریٹو کے اتنے ہاسٹیج ہو گئے ہیں کہ آپ یہ سوال کا جواب کہ جناب اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ہمارے لوگ ہمیں کیا کہیں گے, اس کے آپ ہاسٹیج ہو کر رہ گئے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ کو ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. لوگ کچھ نہیں کہیں گے. اگر ان کو سمجھ آ گئی نا کہ آپ اصول ٹھیک کرنے کے لیے, اس ملک کی بنیادیں ٹھیک کرنے کے لیے, اس کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, تو پھر آپ سوشل میڈیا جو ہے نا, اگر ڈیلے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو نہیں مانیں گے. لوگوں کو پارٹیز کو کہیں کہ 6 ماہ سوشل میڈیا آف کر دیں, چیزیں آگے لوگوں کو بولنے دیا گیا ہے. تھوڑا کیا لوگوں کے تھوڑا بہت جو سچ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے وہ چاہ رہے یہ بھی نہ لگے. لیکن کاشف وہ نیریٹو کریٹ نہ کریں کہ جس سے جو آپس میں ریکنسیلیشن والا معاملہ ہے اس سے چیزیں دور. مجھے لگتا ہے کہ ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے تو کرنا نہیں چاہتے. تو سیاستدان دیکھیں اب اس نظام کے اندر بھی, اس نظام میں دور سے بیٹھ کے یہ وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا دل اس نظام کے اندر نہیں ہے, وہ مجبوری کے تحت اس نظام کے اندر بیٹھے ہیں. میں یہ بات بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کہتے ہیں اگر اسی ہٹ گئے تھے انہوں نے ڈیل کر لینی. میں یہ بات بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلاول بھی آج ناخوش بیٹھا ہوا ہے. اس کی جو سیاست ہے, اس کی گفتگو کوئی باقی رہی نہیں جب حکومت میں آپ آ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت یہ جو بڑی فگرز ہیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم سیاستدان آپس میں اکٹھے بیٹھے, کوئی اپنی ریڈ لائنز طے کریں, اپنی حدودوں کا یوز طے کریں, تبھی آپ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں. 20 سیکنڈ آپ کو دے رہا ہوں. یہ تحریک انصاف بیکاز لنچ پن آپ کے ہاتھ میں, یو آر دی ادر پارٹی ناؤ. باقی سارے تو حکومت میں بیٹھے ہیں. مذاکرات کریں اس لیے نہیں کہ کس کو ہم نے معاف کرنا ہے, کس کے کیسز چھوڑنے, کس کی کرپشن ماننی, نہیں. یہ آپ پہلے کہہ دیں کہ ہم کسی اصول پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن اس ملک کی بنیادیں ٹھیک کرنے, اس کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. سر اگر انٹرفیئرنس ختم کرنے کے لیے they want to sit together تو ہم more than welcome, ہم بیٹھنے کو بالکل تیار ہیں. یہ تو پھر اگر دیکھیں when it comes to الیکشن میں انٹرفیئرنس, دھاندلی اور بے شک آڈٹ. اچھا مجھے کاشف صاحب مجھے بتائیں, کاشف صاحب ٹھہرے مجھے بتائیں, انٹرفیئرنس نہ ہو تو اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی پاپولر ہے پاکستان تحریک انصاف, ہمیں کسی کے کندھے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پتا ہے اگر انٹرفیئرنس نہ ہو, فیئر الیکشن نہ ہو تو ہم تو 2/3 میجورٹی سے جیت سکتے ہیں نا. اس کو ٹھیک اس وقت میں ہی کہہ رہا ہوں بالکل. اگر اداروں کو اگر اپنی حدود میں رکھنے کے لیے الیکشن کو آڈٹ کرائیں تو بالکل یہ بھی رکھیں. جب آپ بیٹھیں گے آپ کے سر الیکشن کا آڈٹ, ہمیں 10 سیٹوں کا آڈٹ کرنا, اس کے لیے کیا کہیں گے آگے سے ہم نے نہیں کرنا. اس کے لیے جو فرسٹ چیز ہے وہ ہے ایگزسٹنس ایکسیپٹنس کا. آپ پاکستان کے اندر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس کو ایکسپٹ کریں. جب آپ اس پہ ایکسپٹ کریں, بے شک غلط ہے لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹیز پاکستان میں نہیں ہے, یا پی ایم ایل این نہیں ہے, یا دوسری پارٹیز نہیں ہے. اچھا جب آپ نے ان سے بات کرنی, پھر آپ ایک براڈ فریم ورک کے اندر چلے جائیں کہ جی سپریشن آف پاور یہ ہے, فیوچر یہ ہے, الیکشن یہ ہے, اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ہم نے نہیں جانا. اور ایک چیز ایک کر لیں کہ نہ ہم جوڈیشری کے اندر اس طرح کی ایلیویشن کریں گے یا اس چیز اور پھر ایک کر کے نظام ٹھیک ہوگا. سر راستے بیٹھیں گے, راستہ نکلے گا. مجھے بریک لینی ہے. لائن سیٹ تو کریں نا. بیٹھیں گے تو نکلیں گے. سب کو آج نظر آ گیا کہ مسائل کہاں کہاں, لیکن اس کو ٹھیک کرنا, ہم اس کے ساتھ رسے ہوئے ہیں, نہیں بیٹھیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.